بھائی تلبینہ جو ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ مجھے کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ تلبینہ استعمال کریں۔ یہ تلبینہ جو ہے نا، یاد رکھیں یہ گندم سے ہی بنتا ہے اور اس میں کچھ اجزاء اور بھی ہوتے ہیں، اور یہاں تو اللہ کا شکر ہے کسی بڑے اسٹور پہ چلے جائیں، ان سے کہیں تلبینہ تو بنا ہوا آپ کو دیتے ہیں، بس 2 چمچ ڈالے گرم دودھ میں بنا کے اب شاد ملا کے کھائیں یا ایسے کھائیں، آپ کی مرضی۔ انڈا حلال ہے یا حرام ہے؟ مرغی حلال ہے؟ انڈا کیوں حلال نہیں ہوگی؟ وجہ کیا ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا؟ خدا کا خوف کرو یار، یہ کوئی مسئلے ہیں پوچھنے والے۔ اللہ نے مجھے اولاد سے محروم کیا ہے، اس کی حکمت ہے، میں راضی ہوں۔ میں نے بیٹا بھائی اور بیٹی بہن کے لے کر پالی ہے، کم علمی کی وجہ سے ولدیت اپنی لکھوائی ہے۔ اب میں ان کا آپس میں نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بالکل نکاح اسی طرح کریں جیسے ان کی اصل ولدیت ہے، ویسے آپ اسی ولدیت سے بھی کہ نکاح تو ہو جائے گا، کیونکہ جن کا نکاح ہے وہ تو موجود ہے نا، وہ بندہ تو نہیں بدل گیا نا، لیکن اصول یہی ہے کہ آپ کو ولدیت نہیں بدلنی چاہیے۔ میں اور میری بیوی عمرہ کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میری بیوی کو ماہواری آ گئی، واپسی پر عمرہ ادا نہ کر سکی۔ اب عمرے کے لیے احرام کہاں سے باندھا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مکے میں اتنا ٹائم تھا کہ وہ ایام حیض سے پاک ہو جاتی تو اس کو وہیں سے نیت کرنی چاہیے، یہ اس نے غلطی کی کہ میقات کا عمرہ ضائع کیا۔ اب اگر پاک ہو گئی ہے تو اس کو طائف لے جائیں، وہاں سے نیت کر کے عمرہ کر لے، ورنہ دم دینی پڑے گی، چونکہ طائف میقات ہے تو اس عمرے کا بدل ہو جائے گا۔ لڑکی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ لڑکی خود بھی اس کے والدین بھی روزانہ سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ رشتہ داروں میں لڑائی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں نا، یا لطیف ہو یا ودود، وہ پڑھ کے دم کیا کریں اور اللہ سے دعائیں کیا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ کہتے جی کہ حرم میں باوجود نمازیوں کے امام کی آواز ہر شخص سنتا ہے، پھر مکبر کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایسا ہو سکتا ہے تو مشینری ہے، 1 منٹ کے لیے رک سکتی ہے، تو چلو ہم مکبر اسی لیے اونچی جگہ ہوتا ہے، امام کے حرکات سکنات دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر سپیکر کام نہ کرے تو لوگوں کی نمازیں تو خراب نہ ہوں۔ تم صرف مکے میں اعتراض ڈھونڈنے کے لیے آتے ہو، یہاں نہ علماء ہیں نہ اہل علم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ مکبر ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی مرضی ہے، لوگ عمرہ کرنے نہیں آتے، اعتراض ڈھونڈنے آتے ہیں۔ اس شادی میں رکاوٹ کا بتا دیا کہ سورۃ الرحمن پڑھو۔ اولاد نہیں ہے، پہلے دونوں میاں بیوی چیک اپ کراؤ، اور اگر ٹھیک ہو تو پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو، ٹھیک نہ ہو تو پہلے علاج بھی تو کراؤ، اسباب پر بھی تو عمل کرو۔ روٹی نہ کھاؤ اور کہو یا اللہ بھوک مر جائے، یا اللہ، یہ تو مسئلہ نہیں ہے، اسباب پر بھی عمل کرتا ہو۔ مدینے میں کسی سے کمرے میں لاٹھی رہ گیا تھا، ہم نے اٹھا لیا ہے، کسی معذور کو دے دو، تمہیں بھی ثواب ہوگا، جس کی لاٹھی ہے اس کو بھی ثواب ہوگا۔
اگر طواف کرتے ہوئے طبیعت خراب ہے، برداشت نہیں ہوتا، نہ کرے. یہ تو آپ کی ہمت بھی ہے، اللہ توفیق دے کرے، نہ کرے تو نہ کرو. رپورٹ آپ کے بیٹے کی صحیح ہے، دونوں میاں بیوی کی، تو پھر سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے. عمرے کے بغیر حرم کے احرام میں کر سکتا نہیں کر سکتا ہے. دو دوست ایک دوسرے اچھا عمرہ کر کے ایک دوسرے کا سر کو گنجا کر سکتے ہیں؟ ہاں جی کر سکتے ہیں. اگر کوئی شخص عمرہ کرنے وقت صفا مروہ کے 14 چکر لگائے تو صفا مروہ تو ہو گئی، اور 7 چکر اس بیچارے کو چٹی پڑ گئی. اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرے تو ہو جائے گا، بی بی عائشہ کا ہو جائے گا، تمہارا نہیں ہوگا. عجیب عقل ہے، خدا رحمت کرے. کوئی ایسا جمود ہے کہ دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں. عمرہ کرنے کے بعد 2 رکعت نفل کی نیت کرے. عمرہ کرنے کے بعد تو کوئی 2 رکعت نہیں ہوتے، طواف کے بعد 2 رکعت ہیں، وہ واجب الطواف ہے. کہتے ہیں جی کہ حضرت لوگ جب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. اگر ویڈیو دین کے لیے بنایا جائے، دین پھیلانے کے لیے بنایا جائے، دین پہنچانے کے لیے بنایا جائے تو ٹھیک ہے. طواف میں طواف نہیں، طواف. گھر والوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر آدمی کے لیے اوپر طواف اوپر سے نیچے افضل ہوتا ہے، لیکن نہ میرے جگہ تو اوپر کرو. اللہ جو مجاہدین تیرے علم میں تیرے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں بھی ہیں جہاد کا، ان کی مدد فرما. دعا سیدھا اللہ سے مانگے بغیر کسی وسیلے کے. میں اپنا حنفی بریلوی ہونے کے باوجود آپ سے مجھے محبت ہے. اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائیں اور ہدایت نصیب فرما دیں. بریلوی ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں، بریلی تو ایک جگہ کا نام ہے، جیسے دیوبند ایک جگہ کا نام ہے. اصل تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ توحید و سنت کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے، چاہے بریلوی ہو، اور نہیں ہے تو غلط ہے، چاہے دیوبندی ہو. دیکھنا یہ ہے کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، یا غوث اعظم کے وظیفے پڑھتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کے وظیفے پڑھتے ہیں، یا علی مدد کے وظیفے پڑھتے ہیں، قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تو پھر مشرک ہے. کہتے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے بیان کیا کریں. بابا کرسی اچھی چیز تھوڑی ہے، دیکھا نہیں آج کل سب کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، دین کے لیے تو کچھ ہیں جو لڑ رہے ہیں. آپ جنازے کے لیے بد دعا، جنازے کے بعد، اچھا بد دعا لکھا ہوا، جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے، اور وہ وہی مانگتے ہیں جن کو سرکار دو عالم کی دعا پر ایمان نہیں ہے. جنازہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. اور یہ دعا ہمیں حضور نے سکھلائی ہے. ہم حضور والی دعا مانگے تو مولوی والی مانگے. حجر اسود کو چومنے کا حکم کیوں ہوا؟ اللہ نے دیا ہے. اب یہ اللہ سے پوچھنا قیامت میں. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. یہ
یاجوج ماجوج کا نکلنا جو ہے یاد رکھو یہ بالکل حق ہے، اللہ کے قرآن میں ہے کہ جب ذوالقرنین وہاں پہنچے حتی اذا بلغ بین السدین ووجد عندها قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، کہ یہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں اور دریاؤں کے پانی پی جاتے ہیں، آبادیاں اجاڑ دیتے ہیں، اگر مہربانی کر کے ان کے ہمارے درمیان میں دیوار بنا دے تو ہم خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تم صرف لیبر مہیا کرو، باقی سب میں کروں گا۔ تو آپ نے اس دیوار کو نیچے تک کھدوایا اور پھر اس میں لوہا اور سیسا گرم کر کے اس کو اس کے اندر پلٹ کے بالکل ایک سگڈول دیوار بنا دی، اور یہ بھی بنا دی فرما دیا کہ اب اس میں یاجوج ماجوج سراغ نہیں کر سکتے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، لیکن جب میرے اللہ کا وعدے کا وقت آئے گا تو دیواریں ٹوٹ جائیں گی، اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں صحیح ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آپ نیند سے بیدار ہوئے، آپ بڑی پریشانی میں تھے، آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عرب کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یاجوج و ماجوج نے اس دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے، پہلے وہ نہیں کر سکتے تھے، اب اتنا ہو گیا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھ بھی جائے گا، اور جب نکلیں گے تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، وہ نکلیں گے، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، ان کی دعاؤں سے یاجوج ماجوج کو بھی اللہ عذاب دیں گے اور سب پہ موت آ جائے گی۔ ہاں حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پہ کہ انسان جو ہے یفر بدین ہی، اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جائیں گے، وہیں بکریاں رکھ لیں گے، دودھ پئیں گے، ایمان بچائیں گے، نیچے سے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان میں وہ وقت آ گیا، پوری دنیا میں آ گیا، تم پاکستان کی بات کرتے ہو۔ عمرے کا طواف کیا، واجب طواف حتیم میں ادا کیا، بالکل ٹھیک ہے، والد زندہ ہیں اور ان کے لیے اور معذور ہیں، ان کا بیٹا بالکل عمرہ کرے، طواف کرے۔ کہتے جی کہ ہمارے علاقے میں لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، یہاں تک تو پھر بھی جائز ہے، لیکن وہ تو سجدے کرتے ہیں پاؤں پر، پاؤں پہ گر جاتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ ہاتھ چومنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 کا لاکھ ہے۔ بہرحال امام صاحب مقتدیوں سے آگے کھڑے ہوتے، آگے کھڑے نہ ہوں تو پیچھے کھڑے ہوں، عجیب بات ہے۔ عصر کے بعد طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے، اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو جائز ہے۔ یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں کہ جن میں آدمی لڑائی لڑے، یہ کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں، تو افضل اولا کے مسائل ہیں۔ ہم نے جدے گئے، مکے سے واپس مکے لوٹے، عمرے کی نیت نہیں تھی، کوئی دم نہیں، چونکہ جدہ میقات نہیں ہے۔ میرے بیٹے کے ہاں اولاد نہیں ہے، یا اللہ جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ معراج کی رات میں حضور نے
اللہ کی زیارت کی ہے؟ جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ کی ہے، لیکن بعض صحابہ کہتے ہیں زیارت نہیں کی. وہ تو ایسی بات نہیں ہے. اگر میں اپنی زندگی میں اپنی جائیداد میں سے دینا چاہوں کسی دین کے کام میں تو تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو. طواف کے بعد حتیم میں 2 رکعت پڑھے، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر صفا دوڑے، بالکل ٹھیک ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں، وضو کر کے پھر شروع کریں. وضو کے بغیر طواف نہیں ہوتا. طواف تو نماز کے حکم میں ہے. اگر کسی نے احرام کھول دیا پھر سر منڈوایا لیکن سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو کوئی حرج نہیں. ہماری بینائی جو ہے وہ تیز ہو جائے، زمزم بھی پئیں اور آنکھوں پر بھی ڈالیں. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، وہ پڑھ کر بھی دم کریں تو اللہ تیز کر دیں گے. یا بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کا نام ہے نا یا نور یا نور، 11 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ پھیریں. حل کے ساتھ باریک بال بچ گئے، کوئی حرج نہیں. پتہ نہیں کہے کہ جی شریک کا اسلام شریک کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے آپ کو پتہ نہیں؟ اچھی بات، پتہ ہوتا تو پکارنے شروع کر دیتے نا. وہ ایک اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، موحد تھے، عالم تھے. 11ویں کا حکم انہوں نے نہیں دیا، بنانے والے بدعت کرتے ہیں. اگر نمازیں قضا ہو گئی ہیں سب سے پہلے توبہ کرو، اس کے بعد ہر نفل کے بجائے قضا پڑھتے رہو. خانہ کعبہ پہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ہاں یہ روایت ہے لیکن ضعیف روایت ہے. سلے ہوئے احرام پہنتے ہیں وہ ناجائز ہے. تحیت المسجد جب بھی مسجد میں داخل ہوں پڑھیں. اگر حرم میں داخل ہوں تو طواف کریں، طواف نہ کر سکیں تو تحیت المسجد پڑھیں. حنفی یا بریلوی اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے تحیت المسجد میں. یوسف و امتی کا لقب پانے والا، میں نے نہ یہ لقب پڑھا ہے اور نہ مجھے پتا ہے. تم نے کوئی میرے خیال میں کسی روایت میں تو نہیں ہے. صفا پہ کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دعا قبول ہوتی ہے. جو بھائی آپس میں قطع رحمی کرتے اللہ ان کو رحمت سے قطع کر دیں گے. توبہ کریں، سلو کریں. طواف کے لیے احرام باندھنا ناجائز ہے. اگر غیر محرم عورتیں ہمارے کمرے میں ہیں یا کمرہ بدل لیں یا درمیان میں کپڑا لگا کے پردہ کریں. اگر طواف میں رمل ایک آدھ چکر رہ جائے کوئی حرج نہیں ہے. میں بحرین میں مؤذن ہوں. ساری مساجدوں میں تقریباً تراویح 8 رکعت پڑھائی جاتی ہے. بہرحال جو 8 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن حنفی مسلک میں اور جمہور امت کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہے. اور وہی 20 رکعت مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ مکرمہ میں بھی پڑھائی جاتی ہے. ایک مجھے بوڑھی مائی نے پیسے دیے تھے کبوتروں کو دانہ ڈالنے کے لیے. بالکل ڈالیں لیکن ایسی جگہ پر جہاں پاؤں کے نیچے نہ آئے. مجھے کہا ہے کہ آپ مدینے جائیں سلام عرض کریں. بالکل کریں. اگر کوئی مکے میں کام کرتا ہے
میقات سے بغیر احرام کے آیا ہے، بہرحال اگر وہ حنفی ہے تو دم پڑ جائے گی یا واپس میقات میں جا کے عمرہ کرے. اگر کام کے لیے آیا ہے، مجبوری تھی، تو پھر کوئی دم نہیں. جہاز میں احرام کی صورت میں غلطی سے ٹشو سے ہاتھ صاف کر دیے تو 2-4 ریال خیرات کر دیں. طواف کے دوران استغفار کی تسبیح استغفر اللہ بالکل پڑھیں، یہ بڑا اعلیٰ تسبیح ہے. ہمارے ہوٹل میں ایک بزرگ ہیں، ویل چیئر پہ ہیں بیچارے، عمرہ کرانے کا معاوضہ طے کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، جائز ہے، اس کی کون خدمت کرے گا؟ اگر والدین اور بہن بھائیوں کے کہنے پر عورت کو طلاق دے، اچھا نہیں ہے، ناجائز ہے، لیکن دی ہے تو ہو گئی. آج عمرہ کیا ہے، سر کا حل کیا ہے، اگر پھر میں عمرہ کروں پھر بھی حل کرانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. ہم نے میقات سے عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کب کریں؟ جب اللہ توفیق دے، کوئی مسئلہ نہیں. میں کمپنی میں رہتا ہوں، دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، پہلے کسی تبلیغ والوں سے مل کے طریقہ سیکھو، پھر کام کرو. زوال کا دورانی آیا، جب ظہر کی اذان ہوتی ہے نا، اس سے تقریباً 10 منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے. جب سورج نکل رہا ہو یا ڈوب رہا ہو تو نماز نہ پڑھے. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکوں تو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اسی نیت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں. اگر آدمی 2-3 طواف اکٹھے کر دے اور بعد میں 2 رکعت پڑھے، وہ بھی جائز ہے. اگر کسی نے طواف اور صفا کے بعد سلے ہوئے کپڑے پہن لیے پھر اس نے حل کرایا، لیکن اگر جلدی کرایا تو دم نہیں ہے، کپڑے پہننے کی وجہ سے کچھ پیسے صدقہ کر دے. میرے چھوٹے بھائی نے اپنے 3 ماموزاد بھائیوں کا زمین کے سلسلے میں ناحق قتل کر دیا ہے. میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ بدلہ نہ لیں، اللہ پہ چھوڑ. سب سے بہتر بدلہ لینے والی اللہ کی ذات ہے. تم لوگ تم بھی پھانسی چڑھ جاؤ گے، سارا گھر ختم. حضرت آدم نے جو دعا مانگی وہ قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کوئی وسیلے کا لفظ نہیں ہے. اگر کبوتر چوک تک صفیں جا رہی ہیں، اگلی نظر آ رہی ہے، پھر نماز ٹھیک ہے. اگر عمرے کے ہم نے تمام احکام پورے کر لیے پھر ایک نفلی طواف کریں، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لے تو 2-4 ریال خیرات کرے. اگر مرد احرام میں ہے، بیوی احرام کے بغیر ہے، لیکن بیوی کے ملنے سے شہوت کا خیال ہے، کیا کچھ نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں. استغفار پڑھے، لا حول پڑھے. میری والدہ نے عمرے کا احرام باندھا، سخت بیمار ہے، عمرہ نہیں کر سکی، احرام کھول دیا، دم ادا کرے.
ایسا مسجد سے احرام باندھ کے آئے، وضو کیا، غسل کیا، ٹھیک ہے، ایک شخص شکیل نام کا ہے، مجددیت معصیت، ہمارے علماء الحمدللہ ہندوستان کے بڑے متحرک ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہر باطل فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں، اور ہر دور میں انہوں نے ہر فتنے کا مقابلہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کے فتنے کو بھی ختم کر دیں گے۔ بیت اللہ کو ہاتھ لگانے کے لیے احرام نہیں باندھا جاتا، مردوں کو بال کٹوانے چاہیے عمرے کے بعد۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ہو جاتا ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش العظیم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اسم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا عیبا الا سترتہ ولا کربا الا نفستہ ولا مریضا الا شافیتہ ولا میتا الا رحمتہ ولا حیا الا ہدیتہ ولا ضالا الا ہدیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتها ویسرتها۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واحم حوزة الدین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک، اللہم ایدہم بنصرک یا عزیز، اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین، انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جتنے دین کے ادارے ہیں پوری دنیا کے اندر، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہے، کشمیر میں ہے، عرب میں ہے، عجب میں ہے، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس عاجز کی بھی بیماریاں پریشانیاں دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔